الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ سلسلہ اشرفیہ کی عظیم روحانی شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنے علم و عمل، تقوی و پرہیزگاری اور روحانیت کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دستِ حق پرست پر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور گمراہ انسان آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم حضرت قطب ربانی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں اور عبادت و ریاضت میں گزاری۔ آپ کی بے شمار کرامات جو ہے کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کے وصال سے 2 سال قبل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ مریدین کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درخواست دی ہے۔ تمام مریدین یہ بات سن کر سوچنے لگے کہ کیا درخواست ہوگی، لیکن آپ کی طبیعت میں کیونکہ جلالیت تھی، آپ پر جلال اللہ کے ولی تھے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے وہ پوچھ سکے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا درخواست دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے پھر اپنے مریدین کے مجلس میں فرمایا کہ ہم نے جو درخواست دی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گئی ہے۔ اب مریدین نے آپ سے عرض کی، حضور وہ کیا درخواست تھی جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دی؟ حضرت قطب ربانی حضور سید طاہر اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست دی کہ الہ العالمین، ہم نے تیرے دین کی خدمت کی اور اتنے عرصے ہم نے سیاحت کی، سینکڑوں اور ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کیا، تو ہم کسی قبرستان میں نہیں جائیں گے، ہمارے لیے کوئی اعزازی جگہ ہونی چاہیے، اور ہماری یہ درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہو گئی۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے حضرت قطب ربانی کے اس جملے پر غور کیجئے کہ رب العالمین کو ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ ہم قبرستان میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! کیا ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ رب العالمین پر ناز کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ان پر ناز کرتا ہے۔ یہ ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے وہ درخواست دی اور منظور ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اب مختلف علاقوں سے مٹی لا کر دکھاؤ تاکہ ہم سونگ کر دیکھ سکیں کہ ہماری مٹی میں کون سی مٹی ملتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہم کہاں مریں گے اور ہمیں کہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں اب مٹی لا کر دکھاؤ، میں مٹی سونگ کر بتاؤں گا میری مٹی میں کون سی مٹی ملتی ہے۔ سبحان اللہ! والد محترم حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے کراچی کے مٹی لائی گئی، آپ اس کو سونگتے فرماتے یہ مٹی ہماری مٹی میں نہیں ملتی۔ جس جگہ آج درگاہ اشرفیہ میں آپ کا مزار مبارک ہے، اس جگہ کی جب مٹی لائی گئی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ مٹی جو ہے ہماری مٹی میں ملتی ہے۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں اس وقت درگاہ علی اشرفیہ موجود ہے، یہ ایک جنگل سا تھا، جنگل بیابان، ببول کے کانٹوں کے درخت، راستے میں جھاڑیاں، اس مقام تک پہنچنا مشکل تھا جہاں آج مزار مبارک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ حضرت کو لے کر جا کر دکھائی جائے، آپ وہ جگہ خود دیکھ لیں، آپ کی طبیعت میں تو بڑی نفاست ہے، ایسی جگہ آپ کیسے پسند کریں گے؟ اس زمانے میں سائیکل رکشہ چلا کرتے تھے، اس پر حضرت قطب ربانی کو بٹھا کر اس مقام تک لے جایا گیا کہ جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں
کہ آپ کچھ دیر اس مقام پر ٹہلتے رہے کہ جہاں پر آپ کے قبر انور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دور آپس میں بھائی بات کرنے لگے کہ حضرت نے یہ جگہ دیکھ لی ہے اور اب یہ شاید منع کر دیں۔ ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت قطب ربانی نے پیچھے مڑ کر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ اسی طرح جنگل رہے گا؟ نہیں، جب ہم یہاں آ جائیں گے تو یہاں جنگل میں منگل ہو جائے گا، یعنی یہاں پر رونق ہو جائے گی۔ اس جگہ پر لوگ آ کر سکون محسوس کریں گے، راتوں کو یہاں پر عبادت کریں گے۔ یہاں ایک محفل خانہ ہوگا، ایک مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، لوگ یہاں پر آ کر سکون محسوس کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت اشرف المشائخ کہ ہم یہ سن کر حیران تھے کہ اس بیابان کے اندر کون آئے گا، حضرت قطب ربانی کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے رب العالمین اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ میں 2 اینٹیں اس جگہ دفن کر رہا ہوں جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ فرمایا کہ یہاں یہ اینٹیں میں دفن کر رہا ہوں، جب میرا انتقال ہوگا تو تم عجیب غم کی کیفیت میں ہوگے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ جہاں پر اینٹیں دفن کی گئی تھیں اس جگہ پر قبر کھودی جائے اور یہاں مجھے دفنایا جائے۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ اپنے ہاتھوں سے اینٹوں کو دفن کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ جب اور یہ عبادت اور عیادت میں کثرت کرتے ہیں، رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر راز منکشف فرما دیتا ہے۔ موت بھی ایک راز ہے، کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب آئے گی، لیکن اللہ کا ولی جانتا ہے کہ کب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ 2 سال کے بعد مجھ پر فالج کے 2 حملے ہوں گے، ایک میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور دوسرے میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر فالج کا حملہ ہوا، ایک میں آپ ٹھیک ہو گئے اور دوسرا جب ہوا، تو اس وقت جب بھی کوئی آپ کی عیادت کے لیے آتا اور آپ کے حجرے میں داخل ہوتا تو اس کا قلب جاری ہو جاتا، وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا۔ جتنا دیر وہ آپ کے حجرے میں رہتا اس وقت تک وہ کوئی اور بات نہیں کرتا، بلکہ جب حجرے سے باہر آتا تو پھر پوچھتا کہ حضرت کی کیفیت کیا ہے۔ یہ حضرت قطب ربانی کی شان، اللہ رب العزت کی ان پاک ہستیوں کا یہی عالم ہے کہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جو ان سے قریب ہو گیا یہ تو خود ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہے، لیکن جو ان سے قریب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے مزار مبارک پر عجیب رونق ہے۔ جب وہاں جائیں تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہے، کوئی اپنے وظائف پڑھ رہا ہے۔ آج آپ کی درگاہ عالیہ اشرفیہ، اشرف آباد فردوس کالونی مرجع خلائق ہے۔ لوگ وہاں جا کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ حضرت قطب ربانی کی وہ پیشن گوئی جو آپ نے اپنے وصال سے 2 سال پہلے فرمائی تھی، آج وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم، انہوں نے اس درگاہ کو سجانے میں بڑی محنت کری اور حضرت قطب ربانی کی خواہش کے مطابق وہاں پر ایک مسجد کا قیام عمل میں آیا اور پھر ایک مدرسہ قائم ہوا، ایک محفل خانہ آپ نے تعمیر فرمایا۔ جو حضرت قطب ربانی نے فرمایا تھا آج وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ ہر نوچندی جمعرات کو درگاہ عالیہ اشرفیہ میں ایک روحانی اجتماع ہوتا ہے اور اس رات میں کتنے سینکڑوں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور قلبی سکون لے کر واپس جاتے ہیں۔ ایک ہی رات میں 1.25 اللہ الصمد پڑھا جاتا ہے، 1.25 استغفار پڑھا جاتا ہے، 1.25 درود شریف کا ورد کیا جاتا ہے، 1.25 آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے۔ اتنی تعداد میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی مسجد میں نوافل میں مصروف ہوتا ہے، کوئی اپنے وظائف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے ان اوراد و وظائف کے اندر یعنی آیت کریمہ اور استغفار اور درود شریف جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی رونق آج نظر آتی ہے جس کی پیشنگوئی حضرت قطب ربانی نے اپنے وصال سے 2 سال پہلے فرمائی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت یہ نسبتیں ہماری قائم اور دائم رکھے اور ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔